السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سوراب صاحب رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کو سنیے، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، بھینس پالتا تھا۔ کیا پالتا تھا بولو؟ بھینس پالتا تھا۔ امام صاحب نے ایک روز اس کے ہاتھوں کو پکڑا، بولا کہ اللہ کا بندہ، موت آئے گی، موت آئے گی، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ تیرے گھر کے بغل میں یہ مسجد ہے، لیکن تجھے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نماز پڑھ لیتا، صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا۔ یہ جو تمہاری بھینسیں ہیں نا، جو 10 کلو دودھ دیتی ہے، اگر تو نماز پڑھے گا اللہ تیرے دودھ میں برکت پیدا فرما دے گا۔ بولا مولوی صاحب تو پہلے کہنے بول رہے دودھ بڑھ جائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ بولا پڑھو۔ بولا فجر سے آئیں گے، نہا دھو کے تیار۔ 5 بجے صبح اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں پہنچ گیا۔ اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے گھر جو پہنچا نے دیکھا ایک بھینس مر گئی۔ بولا ہو بھیا ابھی پہلی نماز پڑھے ہیں، ایک بھینس چلی گئی۔ دوڑا دوڑا مسجد گیا، امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب غضب ہو گیا۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ کیا ہوا؟ بولا امام صاحب 1 وقت کی نماز فجر پڑھنی ہے، ابھی ایک بھینس مر گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم گھبرا گئے؟ بولا نہیں ہم نہیں گھبرائے۔ بولا جو گھر جو گھر چلے آیا۔ اب ظہر کی اذان جو ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچائی کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے۔ اتفاقاً کہیے ظہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا، دیکھا دوسری بھینس مر گئی۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا اللہ 5 ٹائم نماز ہے، 5 بھینس ہمر چلو جتے۔ ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا، بھینس کا بچہ، ارے بھینس کا بچہ کی بولی جاؤ گا؟ پرو نہ بولے جاؤ، اور پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا ہے، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا۔ یہ بھینس والا بولا زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 تو چلی گئی، 2 فرض پڑے، 2 چلی گئی، تمہارے لیے فرض نہیں پڑیں گے، 2 رکعت نفل پڑیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। اور ایک سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا مہینہ آئے، اس مہینے کا احترام کرنا الحمدللہ اور پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قربان جاؤ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ روزے کتنے ہیں؟ ارے روزے کتنے ہیں؟ 30 لیکن روزے رمضان میں ایک سے ایک روزے دار ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا، ایک روزے دار وہ ہے۔ روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، پہلا جو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا، لاسٹ رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے، ہم نے کہا کہ کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا اور لاسٹ والا رکھ رہا کا ہے، وہ روزہ کہاں نے رکھا؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ ہم نے کہا کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا کا؟ اے نوجوانوں، اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، وہ روزے دار تو نہیں کہیں گے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید کے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد نوجوان لڑکا ہے، شادی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ مت رکھیے، گال پچکی تم دولہا بنو گے۔ اے نوجوانوں
कसम खुदा की रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोजे की पाबंदी करना, रोजे को पाबंदी से रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार कुछ लोग रोजे में गुल करते हैं, गुल, इधर गुल करता है। हाँ, अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया? कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे, बोले गुल रखे तो रोजाना टूटे जे, के कल करो गुल रखे तो रोजाना टूटे जे हो। सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर, रोजा टूटेगा। गुल करोगे, रोजा टूटेगा। खैनी खाओगे, रोजा टूटेगा। अब बीड़ी पियोगे, बीड़ी, रोजा टूटेगा। सिगरेट पियोगे, रोजा टूटेगा। हुक्का पियोगे, रोजा टूटेगा। इंशाल्लाह पिएंगे? नहीं, देखिए, बोला इंशाल्लाह नहीं। पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमजोर हो, रोजा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोजा रखकर तो दे देखो, इंशाअल्लाह 30 रोजे रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौलवी साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे छे, हम रोज की तकरीर नहीं करे छे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है? लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए चार बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में चार काम करे नो, चाटे काज करे नो, जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, चार काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो चार काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है, मेरी माँ बहनों रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे अमल, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अमल करेंगे।
اور ایک بات یاد رکھیے، آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے. اچھا، عورتوں کے اوپر میں، بیوی کے اوپر میں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائے، بھات بنا کے آپ کو کھلائے. ہاں ہماری ماں بہنیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے آرام ملی تھے ہمارا مناک باپے روٹی بنے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے اوپر میں نہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کا اخلاق. اگر روٹی بنا کر کھلا دے، کھانا بنا کر کھلا دے، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے، اچھی اخلاق ہے. اس لیے کہ تم جب نکاح کرتے ہو بھائی، جب تم نکاح کرتے ہو تو حضرت نکاح پڑھاتے ہیں، حضرت نکاح پڑھاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی عبداللہ کی بیٹی زینت پروین کو دین مہر مبلغ 50,000 علاوہ نان نفقہ کے، نان میں نے روٹی، نفقہ میں نے کپڑا، یعنی روٹی تو کھلاوا. اب روٹی چاہے بنا کے کھلائیے چاہے ہوٹل سے لا کے کھلائیے، بیوی کے ذمہ تھوڑی ایک روٹی بنا کھلائے گی. الحمدللہ. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. مسلمانوں، گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر صرف سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. یہ کئی باتیں پیغام میں نے پہنچا دیا. نمازوں کی پابندی میرے بچوں، نوجوانوں، کام چھوٹے چھوڑ دینا. نوجوانوں دیکھو، تم کسان ہو، کاشتکار ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، الحمدللہ کھیت سے مسجد دور ہے، اور قربان جاؤ الحمدللہ کھیت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو. پانی نہیں ہے تو مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. لیکن نماز کو کبھی میرے بندوں، میرے بچوں، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. دکان میں ہو الحمدللہ وہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ. گھر میں ہو مسجد قریب الحمدللہ تو اذان ہو گئی ہے تو مسجدوں کو آباد کرو. اس لیے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے میرے بچوں، نماز تو دینا چاہتی ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ